اللہ تعالیٰ انہیں نہیں دیتے جو صرف مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ کیونکہ ایک شخص تھا، وہ بے روزگار تھا، وہ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، نمازوں میں، سجدوں میں، محفلوں میں، ہر جگہ وہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے صرف یہ ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری زندگی بدل دے، یا اللہ میرے حالات صحیح کر دے، مجھے صحت دے، مجھے دولت دے، مجھے عزت دے۔ لیکن اس کی زندگی میں کچھ نہیں بدل رہا تھا۔ ایک دن وہ بہت ٹوٹ گیا، وہ تھک گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ میں مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، اگر تو نے دینا ہی نہیں تو مجھے یقین دلا دے کہ تو میرے ساتھ ہے اور میری دعائیں سن لی ہیں۔ تو اس دن جب اس نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اس کے بعد رات کو وہ سو گیا، اسی رات اس نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک اندھیری کوٹری میں کھڑا ہے، سامنے کے دروازے بند ہیں اور پیچھے سب سہارے ٹوٹ چکے ہیں۔ اچانک سے اسے ایک آواز سنائی دیتی اور آواز میں کیا سنتا ہے وہ کہ جب تو نے مانگنا چھوڑ دیا اور مجھ پر بھروسہ کر لیا، اب دروازے کھلیں گے۔ وہ جاگا اور اس کی زندگی فوراً سے بدلی تو نہیں، مگر اس کا دل بدل چکا تھا، اور جب دل بدل جائے تو تقدیر کو بھی بدلنا پڑتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے توکل شروع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ توکل عمل کے بغیر نہیں، اور عمل توکل کے بغیر ادھورا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے توکل شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں دیتے جو صرف مانگتے رہتے ہیں، بلکہ ان کو دیتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ یقین اصل دعا سے پہلے کا دروازہ ہے، اور جب وہ دل اس دروازے سے گزر جاتا ہے تو دعا الفاظ سے پہلے قبولیت کی راہ پر آ جاتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں بہت کچھ مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، صحت بھی مانگتے ہیں، محبت، دولت، عزت، سب ہر چیز کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس کے ہو رہے ہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں خود بخود اس کے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو اللہ کا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا خود خیال رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، کیونکہ تقدیر کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ تقدیر کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، مگر ان فیصلوں کا ظہور زمین پر انسان کے یقین سے ہوتے ہیں۔ دل کا یقین کمزور ہو تو تقدیر رک جاتی ہے، دل کا یقین مضبوط ہو تو بند راستے، کٹھن راستے، مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے جسے توکل کہا جاتا ہے، جہاں سے یقین توکل شروع ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گے، اب میرا رب پر یقین ہے اور میرے رب مجھے لازمی دیں گے۔ توکل یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی کوشش چھوڑ دی جائے۔ توکل یہ ہے کہ انسان پوری محنت کرے، پوری، کیونکہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ محنت پوری کرے، اپنی عقل، طاقت اور صلاحیت لگا دے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، لیکن انجام کا بوجھ اپنے دل سے اتار کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، کیونکہ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیات کا ترجمہ، یہ جملہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ جملہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے سہارا کو کمزور سمجھنے لگتا ہے اور صرف اللہ کو مضبوط مان لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کا واحد سہارا بن جاتا ہے، اور جب اللہ سہارا بن جائے تو انسان کبھی نہیں ٹوٹتا،
چاہے حالات کتنے ہی مشکل ترین ہو جائیں، چاہے کتنے ہی سخت حالات ہو جائیں، تو انسان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ایماندار انسان حالات کا غلام نہیں ہوتا، وہ خوف، نقصان اور محرومی کے تابع نہیں جیتا، وہ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جانتا ہے کہ جو بھی اسے ملا وہ رب کی رحمت سے ملا، اور جو نہ ملا اس میں بھی وہ رب تعالیٰ کی حکمت سمجھتا ہے۔ توکل کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے رضائے الہی، یعنی اللہ کے فیصلے پر دل سے راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا کہ جو کیا ہے وہ میرے رب نے کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے اس کا جواب لازمی دینا۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے، اب سنیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں وہی ملے جو تم چاہتے ہو۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے انتخاب کو اپنے انتخاب سے بہتر مان لیتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ جو ہمارے لیے بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کیا۔ سچا ایمان یہ نہیں کہ انسان صرف ملنے پر شکر کرے، بلکہ سچا ایمان یہ ہے کہ جو نہیں ملا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس میں بھی رب تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی اس وجہ سے نہیں ملا۔ مثلا کوئی چیز ہم سے چھین جائے تو اس پر بھی ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ اس میں رب کی رضا ہے، اور جب انسان رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو پورا جہان اس کا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی خود داری پیدا ہوتی ہے، اور ایسی خودی جو نہ حالات سے ڈرتی ہے نہ وقت کے آگے جھکتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دل میں ایک عجیب سا سکون ہو جاتا ہے، ایسا سکون جو شور میں بھی خاموش رہتا ہے، جو مشکلوں میں، محرومیوں میں، ہر ٹائم، ہر مشکل سے مشکل حالات میں مطمئن رہتا ہے۔ اور یہ خاموشی اس کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ خاموشی یقین کی زبان ہوتی ہے، اور وہ یقین جو شور نہیں مچاتا مگر تقدیر کو ہلا دیتا ہے۔ اگر آج ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی، اگر حالات ہماری سوچ کے خلاف جا رہے ہیں، اگر ہم دعائیں مانگ مانگ کے ہمارے دل تھک گئے ہیں اور راستے ہمیں اندھیرے لگ رہے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں توکل سکھا جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری کوشش عبادت ہے اور تمہارا بھروسہ بندگی کی پہچان ہے۔ اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ انہیں دیتا ہے جو ہر حال میں اس پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ اگر ہم آج سے اپنی دعاؤں کے ساتھ ایک نیا یقین جوڑ دیں، اپنے دل کے ساتھ ایک توکل باندھ لیں اور اپنی زندگی میں ایک نیا سکون اتار دیں، کیونکہ جب دل اللہ کے سپرد ہو جائے تو نہ دنیا راستہ روک سکتی ہے اور نہ تقدیر انکار کر سکتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات صرف آواز نہیں بنتی، وہ راستہ بن جاتی ہے، اور جب دل اللہ کا ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔